نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم۔ وہ لوگ جو کفر کے زیادہ قریب تھے، کہا انہوں نے اپنے بھائیوں سے اور وہ خود جہاد سے بیٹھے، اگر یہ ہماری اطاعت کر لیتے، ہماری بات مان لیتے تو نہ قتل ہوتے۔ تو کہہ دیجیے آپ اپنے آپ کو خود موت سے بچاؤ اگر تم سچے ہو اس دعوے میں، اور نہ گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے مردہ، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے ان کو، وہ خوش ہیں ان نعمتوں میں جو اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی اپنے فضل سے، اور وہ خوش ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو نہیں ملے ان کو، جو ان کے پیچھے ہیں، نہیں ہے خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہیں، خوش ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کی طرف سے وہ نعمتیں عطا کی اور اللہ کے فضل میں، اور اللہ رب العالمین جو ہے نہیں ضائع کرتے کسی مومن کے۔ سورہ آل عمران کی 168 سے لے کر 171 تک آیتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ خود تو جہاد میں گئے نہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی روک رہے تھے، اور اسی طرح جب غزوہ احد میں صحابہ شہید ہوئے، پھر یہ لوگ ان کو کہنے لگے جو واپس آئے کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے، جس طرح ہم جہاد میں نہیں گئے، ہم بیٹھ گئے ادھر، اور یہ اگر ہماری بات مان لیتے تو یہ شہید نہ ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ اگر یہ نہ جاتے، یہ شہید نہ ہوتے، تو اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ۔ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ اگر یہ جہاد میں نہ جاتے تو قتل نہ ہوتے، شہید نہ ہوتے، تم اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ۔ تو اللہ رب العزت دوسری جگہ فرمایا کہ جب موت کا وقت آتا ہے، آدمی جتنے مرضی مضبوط قلعے میں ہو، وہاں موت پہنچ جاتی ہے خود بخود۔ یہ فرشتوں کے لیے یہ دیواریں کچھ نہیں، جس طرح پرندوں کے لیے ہوا ہے، اسی طرح فرشتوں کے لیے یہ دیواریں ایسی ہیں۔ جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر جان ڈال دیتا ہے، اب وہ 5 ماہ تک اپنی ماں کے پیٹ میں پلتا پڑتا ہے، ادھر ہی اللہ رب العزت نے اس کے لیے رزق کا انتظام کیا۔ دیکھو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی غذا خون ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے خوراک دینے کا راستہ الگ رکھا، اس لیے کہ خون ناپاک ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے پھر اس ناف کے ذریعے اس کو رزق پہنچایا۔ جب آدمی بچہ جو ہے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس کو رزق کا ذریعے جو کھانے کا ذریعے وہ منہ بنایا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جس طرح میں نے آپ کو خون کو منہ میں جانے سے روکا، اسی طرح آپ بھی حرام غذا کو منہ میں جانے سے روکو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب بچہ 5 ماہ کا ہو، 5 ماہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، وہیں پلتا بڑھتا ہے، لیکن بعض بچے جو ہے ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں فرشتہ کیسے پہنچے؟ جس طرح ماں کے پیٹ میں فرشتہ پہنچ جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب فرمانے کہ آپ جتنے مرضی مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، جب موت کا وقت آئے گا آپ کو خود بخود موت پہنچ جائے گی، فرشتہ موت کا وہاں پہنچ جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے جہاں موت آنی ہے وہاں وہ جگہ بھی مقرر کی ہوئی ہے، آدمی کو خود بخود اللہ رب العزت اس جگہ تک پہنچا دیتے ہیں، پھر وہاں فرشتے کو بھیج کر اس کی موت اس کو وقت آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کافروں سے، منافقین سے کہیں
کہ اگر آپ کہتے ہو کہ اگر یہ جہاد میں نہ جاتے تو موت سے بچ جاتے، اپنے آپ کو موت سے بچا کے رکھو، لیکن جب موت کا وقت آئے گا خود بخود اللہ رب العزت جو ہے وہ موت کو وہاں پہنچا دے گا۔ آگے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، جیسے دوسرے بارے میں ہے کہ وہ زندہ ہے، آپ کو شعور نہیں ہے، ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی وہ کیسے زندہ، لیکن اللہ کے ہاں وہ رزق پاتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے عام مردوں کے بارے میں کہ جب آدمی کو قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے، ابھی جو چھوڑ دفنا کر واپس آئے نہیں ہوتے، ادھر ہی ہوتے ہیں، وہ مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے اور پھر فرشتے آتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ اب دنیا کے اندر جسم اصل ہے اور روح جسم کے تابع ہے، اور جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے وہاں روح اصل ہوتی، جسم روح کے تابع ہو جاتا ہے، روح کا جسم کے ساتھ اللہ رب التعلق قائم کر دیتے ہیں۔ اس بات کو آج سمجھنا مشکل نہیں ہے، جیسے موبائل کا ٹاور کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے روح کا تعلق جسم کے ساتھ کر دیتے ہیں، پھر وہ سوال و جواب جو فرشتے سوال کرتے ہیں اس کا جواب بھی دیتا ہے، اور وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ اس کا سوال جواب صحیح دے دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے، تو فرشتے جو ہے وہ جہنم کی کھڑکی کھولتے ہیں۔ اب وہ مردہ جو ہے ڈر جاتا ہے کہ میں نے سوال کے جواب بھی صحیح دیے، پھر بھی جہنم کی کھڑکی کھول، فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ گھبرا نہیں، اگر تو صحیح جواب نہ دیتا پھر تیرا ٹھکانہ یہ تھا، یہ تو صرف تجھے دکھانے کے لیے کھولی ہے تاکہ پتہ چل جائے تو کس عذاب سے بچ گیا۔ پھر اللہ رب جنت کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، وہ پھر کہتے فرشتے کہتے ہیں کہ جس طرح دلہن سوتی ہے، نئی نئی دلہن، اب سو جا۔ اب جب قیامت والے دن اٹھے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کہے گا میں تو ابھی لیٹا تھا۔ تو یہ کہ اللہ رب العزت کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ کیسے رزق دیا جاتا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں کیسے رزق دیتے ہیں، اور جیسے انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ انبیاء جو اپنے قبور میں زندہ ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس لیے یہ کیسے ہے، جس طرح جتنا حدیث میں آ گیا ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ کیسے ہے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ جیسے حدیث میں آ گیا کہ وہ جوتوں کی آہٹ سنتے ہیں، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ سنتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہو جائے کہ قبر میں ہم نے سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور اسی طرح جو شہید ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے، کیسے دیا جاتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے کہ جب غیب، ہم پہلے اس بارے میں کیا پڑھا کہ مومنین وہ ہیں جو اللہ غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ غیب کی چیزیں ہیں، تو اللہ رب العزت جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اللہ رب العزت نے جو ان کو انعامات دیے ہیں وہ ان میں خوش ہیں۔ یستبشرون بالذین، بلکہ وہ خواہش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پیچھے والے لوگ ہیں، ہمارے بہن بھائی اور پیچھے والے ہیں، وہ بھی اسی طرح شہید ہو کر آئیں، تاکہ جس طرح اللہ رب نے ہمیں دراجات دیے ہیں اسی طرح ان کو بھی دراجات ملیں۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، کہ وہ ان کے بارے میں وہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کر ملے، جس طرح ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو کر آئے ہیں وہ بھی شہید ہو کر آئیں، جس طرح اللہ رب نے ہمیں بلند مقامات اور بلند درجات عطا فرمائے اسی طرح ان کو بھی عطا فرمائے۔ آگے فرمایا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آنے والی چیز، یعنی ان کو جہنم کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ ولا هم یحزنون، اور کوئی غم نہیں ہوگا، غم ہوتا ہے پیچھے والی جو چیز گزر چکی ہے، یعنی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا کہ ہم نے زندگی میں جو دنیا میں رہ کر جو زندگی ضائع نہیں کی، ہم نے اس کو فائدہ مند بنایا آخرت کے لیے، تو اس لیے وہ نہ غم کو خوف ہوگا کسی قسم کا آنے والے حساب کتاب، اور اسی طرح جہنم کا کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو۔ ولا هم یحزنون، اور نہ پیچھے والی جو دنیا کی زندگی گزار کر آئے ہیں ان پر وہ غمگین ہوں گے، بلکہ وہ خوش ہوں گے۔ اللہ رب العزت جو ہمیں اتنے انعامات اور اتنے درجات ہمیں دیے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں ان میں وہ خوش ہیں اللہ کے فضل میں۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ اللہ رب العزت کسی مومن کے اجر کو ضائع نہیں کرتے،
جس نے جتنا کام کیا اللہ رب اس کو پورا پورا بدلہ دیں گے. یہاں تک کہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نیکی کو چھوٹی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو اور کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہ. اس لیے کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے ہو سکتا ہے وہ چھوٹی جو نیکی جو ہے وہ ہمارے جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے, اللہ رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے, اور ہو سکتا ہے وہی گناہ اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے. اس لیے ہر گناہ سے ہر نیکی کو کرنے کی کوشش اور ہر گناہ سے بچنے کی کوشش یہ اس وقت ہوگا جب آدمی تھوڑی سی کوشش کرے گا. جب آدمی تھوڑی سی کوشش کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں نیکی کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے. جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ کوئی طاقت نہیں ہے ہمیں جو گناہوں سے روک سکے اور نہ ہی کوئی طاقت ہے جو ہمیں نیکی پر ابھار سکے سوائے اللہ کی. اللہ کی ذات جب چاہے گی اس وقت وہ ہمیں نیکی پر لگا سکتی ہے. اللہ کی ذات ہی ہمیں گناہوں سے بچا سکتی ہے. جتنا اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اتنا اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کی طرف لے کر جائیں گے, گناہوں سے ہماری خود حفاظت فرمائیں گے. اللہ رب الحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیں گناہوں